بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وموالا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے ساتھی دوست احباب یہ سوال کرتے ہیں، ہمدرد بھائی اگر آپ شیعوں کی ہر بات کو ٹھیک کہتے ہیں، ان کے ہر عقیدے کو آپ کہتے ہیں، 100% ان کے عقائد کے ساتھ آپ متفق ہیں، یعنی آپ میں سنیوں والی کوئی بات نہیں پائی جاتی، آپ شیعوں کی ہر بات کو صحیح کہتے ہیں، شیعہ کے ہر عقیدے کو 100% آپ کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے، باقی غلط ہے، تو اگر آپ کے نزدیک شیعہ ٹھیک ہی ہے تو آپ پھر شیعہ کیوں نہیں بن جاتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود کو شیعہ نہیں کہتے اور ان کی ہر بات کو ٹھیک کہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ غلط ہیں، اسی لیے تو آپ سنی ہیں۔ اور اگر آپ ان کی ہر بات کو صحیح کہتے ہیں 100%، تو پھر آپ کا شیعہ نہ ہونے کی وجہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے مخلص دوستوں کو میں یہ جواب دے دوں، کیونکہ باقی جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ تو کرتے رہتے ہیں، اور میرے خیال میں اس سوال کا جواب کئی بار دے چکا ہوں، لیکن چونکہ یہ سوال مجھ سے کچھ مخلصین نے بھی کیا ہے، ان دوست احباب نے بھی کہ جو سنتے بھی ہیں اور میری گفتگو کو سراہتے بھی ہیں، لیکن شاید ان کے دماغ میں یہ بات پیدا ہو گئی ہو، اس لیے میں ان کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ہمیشہ یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ہم کسی کو 100% مطمئن نہیں کر سکتے، اپنی نجی زندگی کے اندر بھی اور اپنی سماجی اور معاشرتی زندگی میں بھی 100% آپ کسی کو قائل نہیں کر سکتے، کسی کو مطمئن اطمینان نہیں دلا سکتے، اور خاص طور پر جب آپ کسی کے بارے میں کوئی کمنٹ کرتے ہوں یا دو نظریات کا کمپیریٹو سٹڈی کرتے ہوں، ایسے موقع پر لازمی بات یہ ہے کہ آپ جب گفتگو کر رہے ہوں گے تو کسی ایک بات کو آپ نے درست کہنا ہوگا، آپ اپنا نظریہ پیش کریں گے، تو ایسی صورت میں لوگ آپ سے یہ توقع ضرور رکھتے ہیں کہ بھائی آپ کس سائڈ پر ہیں، لیکن آپ نے وہی بات کرنی ہوتی ہے کہ جس سے آپ کا ضمیر مطمئن ہوتا ہے، جو دلیل کی بات ہوتی ہے، لیکن لوگ توقعات رکھتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ کام شروع کر دیا نا کہ لوگوں کو مطمئن کرنے کا، اور آپ دلیل سے ہٹ جائیں اور آپ صرف یہ کہیں کہ نہیں میں نے تو ہر وہ بات کرنی ہے کہ جو لوگوں کو پسند آئے، جس سے لوگ مطمئن ہو، تو یقین جانیں کہ آپ اگر آج کسی شخص کے بارے میں، کسی نظریے کے بارے میں ایک رائے قائم کرتے، کل کو آپ کی رائے بدل جاتی ہے، تو پھر آپ کو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ آپ کی باتوں پر ہنسیں گے، جناب دیکھو کل تک تو یہ بات کرتا تھا، آج یہ کہہ رہا ہے۔ تو اس لیے شروع سے ہی آپ کا جو مطمع نظر ہے اس کو آپ نے سیٹ کر دینا ہے، اور میں نے اپنے مطمع نظر کو، اپنے مقصد کو بالکل واضح بیان کر چکا ہوں میں کہ میرے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں واللہ ورسول احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ ہم اسے راضی کریں، مخلوق کی رضامندی نہیں کہ لوگ آپ سے خوش ہوتے ہیں، خفا ہوتے ہیں، کمنٹ میں لوگ ماشاءاللہ آپ کو سبحان اللہ کہہ رہے ہوں، سراہ رہے ہوں، نہیں، یہ چیزیں عارضی ہیں۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ آپ کی محبت اور آپ کی نفرت وہ کس کے لیے ہے؟ تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا اگر سامنے ہے تو پھر انشاءاللہ عز و جل لوگ چاہے مطمئن ہوتے ہو نہ ہو، لیکن آپ کا ضمیر اندر سے مطمئن ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ دلیل کی بنیاد پر۔ اور لوگ آج کل اتنے بیوقوف نہیں ہیں کہ اگر میں ایک بات کرتا ہوں تو لوگ ماشاءاللہ صرف اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جناب میں ان کی خوشی کی بات کروں، نہیں، میں کئی مرتبہ اپنے عقائد کو کھل کے اظہار کرتا ہوں، جیسے میں نے عرض کیا کہ میں نماز وہ اہل سنت طریقے سے پڑھ رہا ہوں، اب یہ میں ڈیسائیڈ کروں گا نا کہ میں نے کیسے پڑھنا ہے، یعنی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے شیعہ فرقے کو اپنانا ہے تو میری مرضی ہے، آپ نے سنیت کو اپنانا ہے آپ کی مرضی ہے، میں نے سنیت پہ چلنا ہے میری مرضی ہے، طریقے کے مطابق دلیل کے ساتھ، یہ نہیں کہ بس میری مرضی ہے تو مرضی ہے۔ تو پہلی بات یہ ہمیشہ ذہن میں یاد رکھیں، اس کو نوٹ کر لیجئے کہ ہم کسی کو 100% مطمئن نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی آپ کو یہ کہتا ہے کہ جناب آپ ہمیشہ اس بات کو ہی کرتے رہیں،
مجھے کئی دوستوں نے جب یہ بات کہی کہ آپ نے اس موضوع پہ بات نہیں کرنی ہے، میں نے ان سے کہا شٹ اپ، آپ خاموش ہو جائیں، آپ کا کوئی حق نہیں بنتا کہ آپ مجھے یہ کہیں کہ اس موضوع پہ بات کروں اس پہ بات نہ کروں۔ آپ کون ہوتے ہیں مجھے کہنے والے؟ دوبارہ سے نہیں کہتے۔ ایک شخص نے مجھے کال کر کے کہا جناب آپ عظیم کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ، لیکن اس میں جان کا خطرہ ہے یہ وغیرہ۔ میں نے اسے کہا کہ آپ شیعان علی میں سے نہیں ہو سکتے، آپ کسی اور کی شیعہ ہیں۔ آپ کون ہوتے ہیں مجھے یہ کہنے والے کہ میں اس پہ بات کروں اور اس پہ نہ کروں؟ کیا میں آپ سے ڈکٹیشن لیتا ہوں کہ آپ مجھے ان چیزوں کے مشورے دیتے ہیں؟ ہاں، آپ ایک خلوص کے ساتھ مجھے ایک رائے پیش کر سکتے ہیں، لیکن کسی کام کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں یہ کام کروں یہ کام نہ کروں۔ کون ہوتے ہیں آپ؟ تو یہ بات، یہ جرأت آپ کے اندر تب پیدا ہوتی ہے کہ جب آپ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر بات کرتے ہیں۔ ہر حال میں آپ کو حق بات پہنچ گئی، حق معلوم ہو گیا، آپ اس کا پرچار کریں۔ کوئی بھی عقیدہ اور نظریہ آپ رکھتے ہیں، آپ اس کا پرچار کریں، برملا کہیں جناب یہ میرا عقیدہ اور یہ میرا نظریہ ہے، میرے رائٹ سے قانونی آئینی طور پر اسلام نے مجھے دیے، شریعت نے مجھے دیے۔ کوئی کون ہوتا ہے کہ آپ کو ڈکٹیٹ کرنے والا؟ تو یہ جو لوگ آپ کو، آپ کی زندگی کے اندر ایسا بہت سارے واقعات پیش آئے ہوں گے کہ آپ کو لوگوں نے یہ آپ پر جبر کرنا چاہا ہوگا کہ آپ اس بات کو کریں اور اس بات کو نہ کریں۔ تو یاد رکھیے گا کہ اگر آپ لوگوں کا خوف رکھ کر بات کریں گے تو حق بات نہیں پہنچے گی۔ یہ جتنی بھی خرابیاں سوسائٹی کے اندر ہے، کس لیے؟ کہ ہمارے واعظین، ہمارے ممبروں پہ بیٹھنے والے لوگ، وہ لوگوں کا خوف رکھتے ہیں، اس موضوع پہ بات کرنی ہے، اس موضوع پہ بات نہیں کرنی، اس پہ بات کروں گا تو سیلری زیادہ ملے گی، اس پہ بات کروں گا تو لوگ میری بات سنیں گے نہیں، واہ واہ نہیں ہوگی۔ تو اس واہ واہ کے پیچھے نہ پڑیے گا۔ اب جہاں تک آپ نے میری یہاں تک بات سن لی ہے تو میں اصل جو سوال ہے اس کے جواب کی جانب آتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے جو یہ سمجھ لیا ہے کہ میں شیعہ کی ہر بات سے 100% متفق ہوں، ایسا کب ہوا ہے؟ کب میں نے ان کے ہر عقیدے کو پرچار کیا ہے اور اس کو بیان کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ میں 100% ان کے ہر عقیدے سے متفق ہوں؟ نہیں، میرے خیال میں آپ نے میرے مدعا اور مقصد کو سمجھا نہیں ہے۔ میرا مدعا، میرا کام، میرا ورک کیا ہے؟ بنیادی طور پر چونکہ میں خود کو اب بھی سنی کہتا ہوں، اس کی میں وضاحت آگے کروں گا کہ کس معنوں میں کہتا ہوں۔ میرا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے۔ میں اپنی سٹوری بیان کر چکا ہوں، اپنے بارے میں نے بتایا ہے کہ ہم نے جو باتیں سنی ہوئی تھی شیعوں کے بارے میں، جب میں ان سے ملا، میں نے ان کی کتابوں کو پڑھا، ان کے لوگوں سے ملا تو ان کو غلط پایا۔ یعنی اپنے وہ مزعومہ عقائد جو میرے دماغ میں بن چکے تھے، اسے جب چوٹ لگی ہے نا، جب وہ ٹوٹے ہیں، کریک ہوئے ہیں، تو اب میرے اوپر تو ایک الگ دنیا ہے، قیامت گزری ہے، شاید آپ اس سے واقف نہ ہو۔ تو میں نے چاہا کہ میں اپنے وہ جو تلاطم ہے اسے لوگوں سے آگاہ کر سکوں، لوگوں کو بتا کر سکوں، کیونکہ ان وجوہات کی بنیاد پر دلوں میں نفرت ڈالی جاتی ہے، لوگ لڑتے ہیں آپس میں، قتل و غارت گری ہوتی ہے، مسلمان سے دور ہوتا ہے، نفرت کی وجوہات بنتی ہے۔ تو لہٰذا ان کو میں لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ ہے میرا کام۔ مثلا میں آپ کو چند مثالیں دے دیتا ہوں تاکہ یہ چیزیں اور واضح ہو جائیں۔ جب ہم یہ سنتے تھے کہ شیعوں کا قرآن الگ ہے، ان کے 40 پارے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ قرآن بکری کھا گئی، یہ کہتے ہیں کہ جناب شام غریبہ میں طرح طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اور اس طرح کی باتیں منسوب کی جاتی تھی۔ تو میں نے کون سا رستہ اختیار کیا؟ میں نے مناظروں کا رستہ اختیار نہیں کیا، بلکہ میں نے مناظر کو عکس بند کیا، میں نے ویڈیوز بنائی۔ مثلا یہ کہا جاتا تھا کہ یہ لوگ اس قرآن کو نہیں مانتے، تو میں عراق گیا، ایران گیا، وہاں میں نے دیکھا یہ لوگ یہی قرآن پڑھ رہے ہیں، تو میں نے اس کی ویڈیوز بنائی اور میں نے دکھایا کہ جناب یہاں پر یہ قرآن موجود ہے، اس قرآن کو رکھا ہوا ہے اس مسجد میں، اس امام بارگاہ میں، یہ شیعوں کی ہے، یہ لوگ وہی قرآن پڑھتے ہیں جو ہم پڑھتے ہیں اور اس کا پڑھنا عبادت سمجھتے ہیں۔
اس طرح کر کے جب میں نے وہ ویڈیوز بنائی، لوگوں نے وہ دیکھا اور لوگوں نے اس کو سراہا. میں نے مناظرے کا طریقہ اختیار نہیں کیا، جناب نہیں فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے، تمہاری کتاب میں یہ لکھا ہے، تمہاری یہ ہے، نہیں. اس سے کیا ہوتی؟ اس سے مخاصمت پیدا ہوتی، اس سے جھگڑوں کا راستہ مزید کھلتا، مناظرے. لیکن جب میں نے مناظر دکھائے، جناب یہ دیکھیں یہ قرآن مجید ہے، یہ سعودی عرب ریاض سے چھپا ہوا ہے اور ایران میں رکھا ہوا ہے، یہ بیروت سے چھپا ہوا ہے اور جناب یہ عراق میں پڑھا جا رہا ہے، یہ کویت سے چھپا ہوا ہے اور یہ شیعہ امام بارگاہ میں رکھا ہوا ہے، اسے پڑھ رہے ہیں. اس سے کیا ہوا؟ اس سے ایک تبدیلی پیدا ہوئی. اس سے ہمارے اہل سنت نوجوان جو شعور کے ساتھ چیزوں کو سمجھتے ہیں، جو عقل رکھنے والے ہیں، انہیں یہ چیز بہت اپیل کی، انہیں لگی کہ ہاں یہ بات صحیح ہے. کیونکہ اگر یہ لوگ اس قرآن کو نہ مانتے تو یہ کیوں اسے رکھتے؟ ایران کی مثال آپ لے لیجئے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب پاکستان میں شیعہ تقیہ کرتے ہیں، دوسرے ممالک میں تقیہ کرتے ہوں گے، سعودی عرب میں وغیرہ وغیرہ، لیکن ایران میں تو تقیہ نہیں کرتے نا. وہاں تو ان کی اپنی ریاست ہے، اپنی حکومت ہے. وہاں انہیں کس کا ڈر ہے؟ آپ کا ڈر ہے، تکفیریوں کا ڈر ہے. وہاں ان کی اپنی حکومت ہے، وہاں وہ چاہیں تو اپنا وہ قرآن منظر عام پہ لے آئیں جس کے بارے میں آپ لوگ دعویٰ کرتے ہو کہ وہ اس قرآن کو نہیں مانتے، ان کو کوئی اور قرآن ہے، وہاں لے آئے. لیکن وہاں نہیں لا رہے. کیوں نہیں لا رہے؟ شام میں ان کی اپنی حکومت ہے، بیروت میں ان کی اپنی حکومت ہے، لبنان کے اندر اگرچہ مشترکہ ہے، وہاں کیوں نہیں لا رہے؟ جہاں پہ اکثریت ہے وہاں پر وہ کہاں پر ہے بھائی؟ اگر وہ اس قرآن کو نہ مانتے تو کیوں اس قرآن کے پڑھنے کو عبادت سمجھتے؟ تو جو عقیدہ ہم نے پڑھا ہوا تھا کہ تحریف قرآن کا یہ لوگ اس کے قائل ہیں، وہ سب چکنا چور ہو گیا اور لوگوں کو میں نے اس کے مناظر دکھائے. یہ ہے میرا کام. شام غریبہ کے بارے میں سنتے تھے، میں ایک سنی ہونے کی حیثیت سے یقین کریں جب پہلی مرتبہ شام غریبہ کے بارے میں نے سنا اور مجھے جب انوائٹ کیا گیا، میں بہت ڈر رہا تھا، یار پتہ نہیں کیا ہوگا اندر. خدا جانے ہم نے تو کیا سے کیا کہانیاں سنی ہوئی ہیں، بتی بجھا دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں وغیرہ، تو ڈر لگ رہا تھا. اور میں جن علماء کے ساتھ گیا تھا یقین جانے مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا اس چیز کا. لیکن جب میں وہاں بیٹھا ہوں میں نے دیکھا کہ وہ لوگ رو رہے ہیں، وہ لوگ غم حسین کے اندر اپنے آپ کو، وہ ان کو اپنا ہوش نہیں ہے، اپنے سر کو پیٹ رہے ہیں، اپنے سینے کو پیٹ رہے ہیں. یہ صحیح ہے یا غلط ہے یہ ایک الگ بحث ہے. میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں کہ صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، ماتم صحیح کر رہے ہیں یا نہیں، یہ چیز پہ بحث ہی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو ہمیں جھوٹ بتایا گیا وہ سامنے آ گیا نا بھائی، کہ نہیں یہ لوگ ایسے نہیں ہیں، وہاں پر ایسی کوئی حرکت نہیں ہوتی، خواتین الگ جگہ پہ ہوتی ہیں، مرد الگ جگہ پہ ہوتے ہیں، وہ لوگ ذکر اہل بیت کر رہے ہوتے ہیں اور اسی کے اندر اس غم میں. یعنی غریبہ کا مطلب یہ ہے کہ شام غریبہ کہ جو غربت کے عالم اہل البیت پہ گزرے اس کا ایک اپنے اوپر وہ طاری کرتے ہیں، مصائب پڑھ کر، شہادت کے آخری لمحات جو تھے ان کو بیان کر کے، جو اہل البیت کی خواتین کے اوپر، ان کی مستورات کے اوپر جو کچھ گزرا ہے انہیں، جس طرح قیدی بنایا گیا، جو مظالم ان کے اوپر ہوئے ہیں، جو بچوں کے اوپر ہوئے ہیں، اس کو بیان کر کے روتے ہیں. یہی بات ہوتی اور کچھ نہیں ہوتی. تو اس کو اگر میں نے ان چیزوں کو ایکسپوز کیا ہے اور آپ کو ایکسپلور کیا ہے، تو اگر اسے آپ سمجھتے ہیں کہ میں ان کی باتوں سے 100% متفق ہو گیا ہوں تو ایسا نہیں ہے. باقی میرے اپنے نظریات میں اسٹڈی کرتا ہوں، گفتگو کرتا ہوں. متع کے مسئلے کو لے لیجئے، متع کے اوپر اتنا شور واویلا مچایا ہوا، کھولا تو بھائی بخاری مسلم کے اوپر اندر لکھا ہوا ہے، عبداللہ ابن عباس کا موقف لکھا ہوا ہے. تو کیا یہ شیعہ لوگ تھے؟ یہ شیعوں نے بخاری مسلم کے اندر یہ چیزیں ڈال دی ہیں. عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عباس کا آپس میں اختلاف موجود نہیں ہے. جابر بن عبداللہ کیا کہتے ہیں؟ یہ صحابہ کون ہیں؟ اور اسماء بنت ابی بکر کون ہے؟ حضرت زبیر کی گھر والی ہے. کون ہے یہ؟ عبداللہ ابن زبیر کو کیوں عبداللہ ابن عباس کہا کرتے تھے؟ تو یہ وہ باتیں ہیں میرے بھائیوں کہ جو ہمیں غلط بتائی گئی اور اس کو میں نے آشکارا کیا، یہی کام کیا ہے.
اسے اگر آپ شیعت سمجھتے ہیں، حالانکہ شیعت اس چیز کا نام نہیں ہے، شیعہ اور سنی کا جو مفہوم آپ نے دماغوں میں بٹھایا ہے نا فرقہ وارانہ طور پر، اور میں اس چیز سے بھاگتا ہوں. یعنی اگر آپ مجھے کہیں گے کہ جناب سنی، تو میں آپ کو صرف سنی ہونے کے اعتبار سے میں کہوں گا کہ آپ کس معنوں میں اس کو بول رہے ہیں. میری اس بات کو اچھی طرح سے یاد رکھ لیجئے گا بار بار، تاکہ مجھے بھی کہنا نہ پڑے کہ سنیت کا جو مفہوم ہے میرے بھائیوں، سنیت اور شیعیت کا مفہوم دونوں طور پر غلط بتایا گیا ہے. یعنی سنی شیعہ کا جو مفہوم ہے، میں اس سے کیوں دور ہوتا ہوں؟ اس وجہ سے کہ ہمارے ہاں یہ دونوں فرقہ وارانہ طور پر بولے جاتے ہیں. یعنی سنی سے مراد وہ ہے کہ جو شیعہ نہیں ہوتا، اور پھر سنیوں میں اپنی تقسیم ہے، دیوبندی بریلوی دونوں ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے، دونوں ایک دوسرے پر بدعت اور گستاخ نبی ہونے کے فتوے لگائے ہوئے ہیں. تو اگر سنیت کا مفہوم ایک ہوتا اور یہ متحد ہوتے تو کیا یہ فرقے ہوتے؟ پھر شیعیت کا جو مفہوم ہے وہ یہ بنایا گیا کہ جناب جو ایک مخصوص طرح کا حلیہ لباس وہ اپنائے، گیٹ اپ اپنائے، مخصوص کلچر کو اپناتا ہے، وہ شیعہ ہوتا ہے. اس معنی میں شیعہ نہیں ہوں. جس معنی میں فرقہ وارانہ طور پہ استعمال ہوتی ہے سنیت، اس معنی میں بھی نہیں ہوں. تو اس کا اصل معنی کیا ہے؟ یعنی سنت کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ کی سنت پہ چلنا. اگر آپ اس معنی میں استعمال کرتے ہیں سنیت کو تو مرحبا، اہلاً و سہلاً. میں سنی ہوں، بلکہ دنیا کا ہر مسلمان سنی ہے، اور شیعہ بھی اس سنیت سے انکار نہیں کرتے. رسول اللہ کی سنت، علی کی سنت، اہل البیت کی سنت علیہم السلام، اس معنی میں شیعہ انکار نہیں کرتے. تو بھائی اگر آپ اس معنی میں استعمال کرتے کہ سنیت وہ ہوتی ہے اور سنی وہ ہوتا ہے کہ جو رسول اللہ کی سنت پہ چلتا ہے، تو واللہ باللہ شیعہ خود کو بھی آج کہہ رہے ہوتے ہیں اہل السنت والجماعت. لیکن چونکہ آپ اس معنی میں استعمال نہیں کرتے، آپ وہ عقائد جو بنے ہوئے ہیں، مثلا جو سنی عقائد ہیں، کیا ان پر قرآن و سنت کی کوئی دلیل موجود ہے؟ خود عقیدے کا لفظ کیا اس پہ قرآن و سنت موجود ہے؟ نہیں ہے. تو جو یہ عقائد بنائے ہوئے ہیں یہ اس لیے ہے کہ فرق کرنے کے لیے معتزلہ سے، روافض سے، قدریہ سے، جہمیہ سے، عباضیہ سے فرق کرنے کے لیے کہ جناب ہم یہ لوگ ہیں اہل السنت والجماعہ. ماشاءاللہ یہ اس معنی میں استعمال نہیں کرتے کہ سنت سے مراد وہ ہے کہ جو رسول کی سنت پہ چلنے والا ہو. یعنی رسول کی سنت پہ، اہل البیت کی سنت پہ چلنے والا اگر یہ استعمال کرتے تو باغی گروہ کے بارے میں جو امام علی علیہ السلام کا جو موقف ہے، کیا یہ اسے قبول کر رہے ہیں؟ کیا آپ ان سے پوچھیں کہ تم علی کے دور میں ہوتے تو کہاں پہ کھڑے ہوتے؟ خاموش ہو جاتے، چپ ہو جاتے، اے جناب یہ تو اس طرح نہ کرے، یہ نہ کرے. حالانکہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ کاش ہم صحابہ کے پیچھے چلنے والے، ہم علی سے محبت کرنے والے، اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے دماغوں میں جو اہل سنت ہونے کا جو مفہوم ہے وہ کچھ اور ہے، وہ نہیں ہے کہ جو رسول اور صحابہ کا اہل البیت کا ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی. اور شیعت کا مفہوم، مثلا شیعت ایک خاص کلچر کے اندر خاص ان کی عقائد ہیں، اسے ماننے کے اعتبار سے اگر وہ نہیں مانتا تو وہ شیعہ نہیں ہے. یہ جو شیعت کا مفہوم ہے یہ فرقہ وارانہ طور پر لوگ اس کو استعمال کرتے ہوں گے، لیکن میرے نزدیک کیا ہے؟ یعنی غدیر خم کا اقرار کرنے والا، علی علیہ السلام کی ولایت کو ماننے والا، اور اس بات کو ماننے والا کہ خلافت امام علی علیہ السلام کا حق ہے، جو کہ بخاری کی روایت ہے. امام علی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی جو روایت ہے 4240، اس میں واضح طور پر موجود ہے کہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ہمارا حق ہے. 4241 کے اندر یہ دو روایتیں ہیں، زہری سے مروی ہیں. تو امام علی فرما رہے. اب یہ شخص جو مانتا ہے وہ شیعہ ہے. اسی طرح صفین میں اس کا موقف پوچھ لیں، کربلا میں اس کا موقف پوچھ لیں، کربلا میں کہاں ہوتا، صلح امام حسن کے بارے میں اس کا کیا موقف ہے، اہل البیت کو کیا مانتا ہے، مطہرین کس کو مانتا ہے. اس معنی میں اگر شیعیت ہے تو اہل سنت بھی خود کو شیعہ کہتے ہیں. جو کتاب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے شیعہ کے خلاف لکھی ہے، تحفہ اثنا عشریہ، تحفہ اثنا عشریہ، اس کتاب کے اندر آپ پڑھیں تو انہوں نے واضح طور پر لکھا ہے کہ شیعیت جس معنوں میں قدیم زمانے میں استعمال ہوتی تھی، ہم اہل سنت اس معنوں میں شیعہ ہے. یعنی علی کا ساتھی ہونا، امام علی کے موقف کو حق ماننا،
ان کے زمانے میں ہوتے تو صفین میں وہ باغی گروہ کے خلاف لڑتے. ابو حنیفہ اس معنوں میں شیعہ ہے. ابو حنیفہ نے فتویٰ دیا اہل البیت کے لیے. تو یہ جو فرق ہے سنیت اور شیعیت کا، اگر فرقہ وارانہ طور پر نہ ہو بلکہ اس کے اصل معنوں کے اندر ہو، تو ایک سنی بھی شیعہ ہے اور ایک شیعہ بھی سنی ہے. یہ ہے میرا بنیادی طور پر موقف. اگر اس طور پر آپ مجھے سنی کہتے ہیں میں سنی ہوں، شیعہ کہتے ہیں میں شیعہ ہوں، مجھے دونوں قبول ہے، کوئی فرق نہیں ہے. جھگڑا اس چیز کا ہے ہی نہیں. لیکن یہ جھگڑا اس چیز کا بناتے ہیں. آپ کا ان چیزوں کے بارے میں کیا موقف ہے، آپ فلاں کے بارے میں کیا کہتے ہیں. مثلا خلافت کے موقف کو لے لیجیے. خلافت میں بالکل میرا وہی بالکل نظریہ ہے، وہی بالکل موقف ہے جو امام علی علیہ السلام کا تھا کہ خلافت ہمارا حق ہے، ہم اس کو حق سمجھتے ہیں. وَلَكِنَّكَ اسْتَبْدَدْتَ عَلَيْنَا بِالْأَمْرِ، لیکن آپ نے ہم سے استبداد کیا ہے. بخاری کی روایت، آپ نے ہم سے امام علی نے بالکل واضح بیان کیا. یہاں پہ تقیہ کہاں پر ہے؟ امام علی نے تقیہ کیا، صاحب بولا ہے کہ یہ ہمارا حق ہے اور آپ نے ہم سے یہ زبردستی لیا ہے. یعنی استبداد کا لفظ موجود ہے بھائی. اب سنی یہاں پر کچھ بھی کرتا رہے، کچھ بھی بخاری کے صفحات ادھر کرتا رہے، اس کا جواب اور کچھ نہیں ہے سوائے اس بات کے کہ امام علی کا موقف خلافت کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ہمارا حق ہے. اور کیا ہے؟ اور اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب؟ آپ 100 کہانیاں بنائیں گے اس کی، بناتے رہیں. آپ یقین کریں جتنا آپ شیعہ کی نفرت کے اندر عقائد سے چھیڑ چھاڑ کریں گے نا، تو یہ جو اسکرو اس کے ڈھیلے ہوتے رہیں گے. پھر وہ اگر کوئی ٹائٹ کرے گا تو پھر آپ اس پہ رافضیت کے فتوے لگائیں گے. تو آپ اپنے اسکرو ڈھیلے نہ کریں، ان چیزوں میں نہ پڑیں. مثلا آپ یہ دیکھ لیں کہ باکس کے اندر آپ نے سبیلیں لگانا شروع کر دی، آپ نے جلوس نکالنا شروع کر دیے. آپ کو نوجوان آپ سے نہیں پوچھ رہا، آپ کو نوجوان آپ سے کیوں بدزن ہو رہا ہے؟ آئے دن یہ نہیں ہو رہا کہ لوگ شیعہ ہو رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو نوجوان کہہ رہا ہے بابا یہ کہاں پھنس گیا میں. ابھی تک تو انہوں نے مجھے یہ لگائے رکھا کہ یہ کام بدعت ہے بدعت ہے بدعت ہے. ابھی تک یہ کہتے یعنی یہ جو انسٹاگرام پہ لڑکا بیٹھا ہوا ہے، یہ جو ٹک ٹاک پہ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ان کو آپ صرف اس پہ مطمئن کر دیں گے کہ جناب عمر جرار آیا، عمر کرار آیا؟ نہیں مطمئن کر سکتے. یعنی کرار صرف صحابہ میں علی علیہ السلام ہے، ایک جگہ پہ رہے. حتیٰ کہ یوم المہراج احد کے دن بھی امام علی علیہ السلام کہیں نہیں پلٹے ہیں، رسول کے ساتھ رہے. یہ علی کی خصوصیت ہے. اگر آپ اٹھا کے کسی اور کو دیں گے، نوجوان آپ سے پوچھے گا خدا کے بندو، آپ سے کہے گا آپ، اس لیے آپ اپنی اگر فرقہ وارانہ سنیت کو بچائیں گے آپ کا فرقہ ڈوبے گا، آپ کا نوجوان آپ سے نکلے گا. درست یہ ہے کہ جو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے، جو ہماری اہل سنت والجماعت کی اصح کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اس کو مان لے اس سے. ہاں بھائی ٹھیک ہے یہ بات لکھی ہوئی، ہم اس کو مانتے ہیں، آگے چلیں. تو آپ مانیں گے، بات ختم. آپ نے تو باکس کے اندر حرکتیں شروع کر دی. جب آپ نے حرکتیں شروع کر دی تو آپ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں، شروع میں نے یہ بات رکھی کہ لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے آپ کام نہ کریں. جب لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کام کریں گے نا تو پھر آپ کا نوجوان آپ کے پاس نہیں رہے گا، وہ آپ سے نکل جائے گا. تو میں امید کرتا ہوں کہ میری اس گفتگو سے جو آپ کا سوال ہے میں مخلص دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں انشاءاللہ عز و جل وہ حل ہوا ہوگا. اور اس حوالے سے اگر پھر بھی کوئی تشنیگی باقی بچتی ہے تو آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل بیت کی معرفت عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.